ویلکم بیک. پاکستان میں دہشت گردوں کی بھارت سہولت کاری کر رہا ہے. بلاول بھٹو کا نیو یارک میں پاکستان مشن میں نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. ہم کبھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے بہت مشکل سہی ہے. ہم نے جیسی دہشت گردی کا سامنا کیا بھارت نے نہیں کیا. مودی کے بیانات قابل مذمت ہیں. کوئی ذمہ دار لیڈر ایسے بات نہیں کر سکتا. مودی ایک شکست خوردہ شخص ہے. اگر بھارت کو جنگ کا شوق ہے تو ہم بھی تیار ہیں. A post-fall of Kabul, there are new realities. There's a vacuum that's developed. اتنے سارے جو دہشت گردی کے تنظیمیں تھے پہلے وہ اس جنگ میں مصروف تھے. اب 1-2 سال سے فارغ رہے ہیں تو نئے جرائم ملوث ہے, اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. جو اسلحہ پیچھے چھوڑا تھا امریکہ نے اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے. اور بھارت کا فنڈنگ, بھارت کا سہولت کاری وہ بھی موجود ہے. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہم تو کبھی یہ نہیں کہیں گے گردی کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ اب پوزیشن تو ضرور نہیں اٹھائیں گے کہ ہم اس قسم کے گروپس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس لیے ہم نے بہت مشکل سا, ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کا سامنا کیا ویسے بھارت نے نہیں کیا. جہاں تک مودی کے یہ بیانات ہیں اوبیسلی مذمت کے قابل ہے. کوئی رسپانسبل لیڈر ایسے بات تو نہیں کرتا. یہ مودی کا چھوٹا پن دکھاتا ہے. It is a reflection on his character, not on us. But اب یہ بھی سمجھے کہ یہ ایک شکست شدہ انسان ہے. 6 اس کا جہاز گرا ہے. پہلا وزیر اعظم ہے جو بھارت کا جنگ ہار چکا ہے. ہم بھی پریپیئرڈ ہے اگر ان کا یہ شوق. پانی لائف لائن ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کی واٹر سپلائی بند کر دیں تو وہ کیا کرے گا؟ دریاؤں کا پانی روکنا دشمنی نہیں, کھلی جنگ ہے. پاکستان خاموش نہیں رہے گا, اپنے حقوق کا دفاع کرے گا. پاکستان نے سب سے بڑے فورم پر دنیا کو خبردار کر دیا. سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, دہشت گردی ہو یا مسئلہ کشمیر, واحد اور بہترین راستہ ڈائیلاگ ہے. بھارت کو مذاکرات کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا. پاکستان ہمیشہ تیار ہے. مودی کے پاس 2 ہی راستے ہیں, امن یا تباہی. غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے تو 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی. ایٹمی جنگ چھڑی تو اثر پوری دنیا پر پڑے گا. نریندر مودی نیتن یاہو کی گھٹیا کاپی. دونوں کی پالیسیاں امن دشمن ہیں. He started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. This mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Acting on this threat would be seen as an act of war by Pakistan. I ask any country that if their lifeline was being cut off, if their water supply was being cut off, how would they react? But having said that, given the threat that India's actions poses not only to India and Pakistan, but nuclear war isn't confined to just India and Pakistan, the consequences of that will be felt by the world. But those people who raise their voice for the right to self-determination of their people are not terrorists. The Indian government has not only demonized Muslims within their own country and minorities within their own country. Pakistan has complaints about India financing and supporting terrorist activity within our country, but also Pakistan is not alone in having these complaints against India. For example, India has been targeting Sikh activists across the world. They've done so within Pakistan, where the Indian government has funded defunct terrorist organizations within Pakistan to conduct assassination of Sikh activists. The Indian government has engaged in similar criminal activity in Canada, where they've targeted Sikh activists in Canada. The Indian government has engaged in similar criminal activity here in the United States. نیو یارک میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش سے ملاقات. پاکستانی وفد نے سیکرٹری جنرل کو بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو وزیر اعظم کا خط پیش کیا. بلاول بھٹو نے سیکرٹری جنرل UN کی امن کے لیے کوششوں کو سراہا. بلاول بھٹو نے سیکرٹری جنرل سے امن کے لیے فعال کوششوں کا مطالبہ کیا. کہا سیکرٹری جنرل سنتاز معاہدے کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کریں. بلاول بھٹو نے بھارت کے فوجی اقدامات اور شہریوں پر حملوں سے آگاہ کیا.
انہوں نے کہا سنتاز معاہدے کی معطلی خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. بھارت کے بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں. پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر دفاع کا حق رکھتا ہے. بھارتی جارحیت پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے. اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں فعال کردار ادا کرے. ہم سفارتکاری مکالمے اور تحمل پر یقین رکھتے ہیں. بھارت نیا معمول مسلط کر کے خطے کو ایٹمی تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی مکمل پاسداری کرتا ہے. عالمی برادری خاموش نہ رہے, کشیدگی کا سدباب کرے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کی امن پسندی کی خواہش کا خیر مقدم کیا. گوتریس نے خطے میں امن, تحمل اور سفارتکاری کے لیے اقوام متحدہ کی دلچسپی ادا کیا اور کہا کہ UN چارٹر اور قراردادوں کے مطابق تنازعات کے حل کی حمایت کریں گے. پاکستانی سفارتی مشن نیو یارک کا دورہ مکمل کر کے واشنگٹن سے روانہ ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستانی وفد ٹرین کے ذریعے رات گئے واشنگٹن پہنچے گا. 9 رکنی وفد میں سینئر پارلیمنٹرین اور دیگر سفارتی عملہ شامل ہیں. وفد آج سے واشنگٹن میں سفارتی سطح پر میٹنگ کا آغاز کرے گا. پاکستانی سفارتی مشن نے بھرپور انداز میں پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ دیگر کے سامنے پیش کیا. بلاول بھٹو نے اسٹوڈنٹ اور پاکستانی کمیونٹی سمیت تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی. وفد نے اقوام متحدہ کے مستقل و غیر مستقل مندوبین سے ملاقاتیں کی. فیصلہ آباد سے آپ کو خبر دیں گے جہاں سوہل کے قریب مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق مسافر بس ڈیرہ غازی خان سے آ رہی تھی. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. قمر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, یہ آج الگ صبح جھنگ روڈ پر سوہل کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ڈیرہ غازی خان سے آنے والی بس ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث آگے جاتے کنٹینر سے عقبی حصے سے ٹکرائی ہے, جس کے نتیجے میں ایک 65 سالہ نامعلوم خاتون, 45 سالہ نامعلوم مرد مسافر اور 19 سالہ مسافر تنویر جو مظفر گڑھ کا رہائشی تھا, تینوں موقع پر جاں بحق ہو گئے, جبکہ 4 مسافر زخمی ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو ٹیموں نے الائیڈ ہسپتال 2 منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ امدادی کارروائی کرتے ہوئے دوسرے مسافروں کو روانہ کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان کے جواب کے بعد مودی زخم چاٹ رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں جرگے سے خطاب. شہباز شریف نے کہا مودی کبھی کہتا ہے گولی کھاؤ گے, کبھی پانی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے. بھارت نے مزید کوئی حرکت کی تو دوبارہ سبق سکھائیں گے. اپنے حصے کے پانی کے ایک ایک قطرے پر ہمارا حق ہے. جرگے میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وزیر اعلیٰ KP بھی شریک تھے. بجلی کے یونٹ کی قیمت کے الیکٹرک نہیں وفاقی حکومت طے کرتی ہے. CEO کے الیکٹرک مونے سلوی کی ARY نیوز کے پروگرام آف دا ریکڈ میں گفتگو. کا کنڈوں نادہندگان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. کے علاوہ لائٹ جاتی ہے وہ وہاں اس لیے جاتی ہے, ہم وہاں پہ ریکوری کے لیے بند کیا کیونکہ ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں مفت بجلی نہیں دے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بجلی وہ مہنگی ہے. جو بھی ہماری کاسٹس ہیں وہ نیپرا تعین کرتا ہے. اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں سے کتنا عوام کو بل کیا جانا ہے. کراچی کے جو کنڈوں کی تعداد ہے نا, یہ پیک کے اندر 4.5-5 لاکھ تک چلی جاتی ہے. اگر 2 کلومیٹر کے ایریا میں کنڈا ہٹانا شروع کرتے ہیں, جیسے ہی آپ آخر میں پہنچتے ہیں تو پہلا کنڈا شاید دوبارہ لگ چکا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 250 یونٹ کے اوپر ایک ہائر ریٹ لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسٹرکچر میں تبدیلی کر دی گئی. اسپیشل سیکرٹری کا عہدہ تبدیل. نیا نام ایڈیشنل سیکرٹری پالیسی ہوگا. ایڈیشنل سیکرٹری پالیسی گریڈ 21 میں پروموشن کے ذریعے مقرر ہوگا. نئی پالیسی کا اطلاق موجودہ اسپیشل سیکرٹری کی سبکدوشی کے بعد ہوگا. ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کی تقرری ری امپلائمنٹ, ٹرانسفر یا ڈیپوٹیشن سے ہوگی. ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کی پوسٹ نان کیڈر ہوگی. ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن سے متعلق پرانا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا. پرائیویٹ سیکرٹری, سینئر پرائیویٹ سیکرٹری کی پوسٹ گریڈ 17 میں شامل ہیں. BS 18 اور 19 میں شامل پوسٹیں BS 17 میں ضم کر دی گئی ہیں. تبدیلیوں کا اطلاق افسران کی ریٹائرمنٹ یا تبادلے کے بعد ہوگا. مکہ مکرمہ میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا. عازمین حج کی رہائش گاہوں سے منا کے لیے روانگی شروع ہو گئی ہے. عازمین حج منا میں ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے. عازمین 9 ذی الحج نماز فجر کے بعد حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے. 9 ذی الحج کو خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کریں گے اور غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے. اذان مغرب کے بعد حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے اور رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے. حجاج کرام 10 الحج کو وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے جمرات روانہ ہوں گے.
کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کے جھٹکے ملیر، قائدآباد، لانڈھی، شیرپاؤ کالونی، اسپتال چورنگی، بن قاسم، شاہ لطیف ٹاؤن اور بھینس کالونی میں محسوس کیے گئے. گزشتہ 2 روز سے شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار ہو گئے. 90 دوبارہ گرفتار، 126 ابھی تک مفرور ہیں. ایک قیدی مارا گیا، 3 زخمی ہو گئے. ایک قیدی کو اس کی ماں اور ایک کو بھائی نے پکڑ کر جیل حکام کے حوالے کیا. سندھ حکومت نے آئی جی جیل خانہ کو عہدے سے ہٹا دیا. جیل حکام کا کہنا ہے زلزلے کی وجہ سے قیدیوں کو بیرکوں سے نکالا تھا. اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے. اور کراچی میں سعید آباد پولیس کی ہب ریور روڈ پر کارروائی، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان اسٹریٹ کرائمز اور منشیات فروشی میں ملوث ہیں. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا افضل. دیکھیے، سعید آباد پولیس نے ہب ریور روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ان 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی میں ملوث ہیں. ملزمان کے نام ذیشان، محمد جمعہ اور فہیم بتائے جاتے ہیں. ملزمان کی گرفتاری دوران گشت خفیہ اطلاع ملنے پر عمل میں آئی اور ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، آئس اور کرسٹل، نقدی اور موبائل فون برآمد ہوئے ہیں اور ان ملزمان کے خلاف 2 مقدمات درج کر کے پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں 17 سال کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو سالگرہ کے دن قتل کرنے والا ملزم گرفتار. 22 سال کی عمر حیات نے دوستی سے انکار پر گھر میں گھس کر گولیاں ماری. پولیس صرف 20 گھنٹے میں CCTV فوٹیج اور سوشل میڈیا پوسٹروں کی مدد سے فیصل آباد میں ملزم کے گھر پہنچ گئی. عمر حیات نے قتل کا اعتراف کر لیا. کراچی میں FIA نے نادرا اسمارٹ کارڈ اسکینڈل میں مبینہ کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا. FIA حکام کے مطابق سابق چیئرمین نادرا طارق ملک سمیت 11 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں چیف پروجیکٹ آفیسر سمیت دیگر افسران کو بھی ملزم نامزد کیا گیا. FIA نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے بعد وزارت داخلہ کی ہدایت پر کارروائی کی. نادرا حکام پر کک بیکس اور کمیشن کے عوض قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے. ایک مخصوص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹینڈر کے عمل میں دانستہ تبدیلیاں کی گئیں. FIA کی تحقیقات جاری ہیں. نادرا کے مزید افسران کو ملزم نامزد کیا جا سکتا ہے. CCD کی کارروائی، تاوان کے لیے اغوا ہونے والے نوجوان کو بازیاب کروا لیا گیا. پولیس حکام کے مطابق اغوا کاروں نے لڑکے کی رہائی کے بدلے 5 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا. مغوی کے اہل خانہ نے کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور CCD حکام کا شکریہ ادا کیا. مغوی نوجوان کو 22 مئی کو تھانہ مصطفی آباد کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا. کراچی تشدد کے مرکزی ملزم سلمان فاروقی کو عدالت میں تھپڑ پڑ گیا. تشدد کا نشانہ بننے والے نوجوان نے دعویٰ کیا غلطی بھی سلمان فاروقی کی تھی. پولیس نے ملزم اور ساتھی کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. کراچی کے علاقے خیابان اتحاد میں شہری پر تشدد کا واقعہ، گاڑی اور موٹر سائیکل میں ٹکر کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. کار اور موٹر سائیکل سوار دونوں لاپرواہ نکلے. موٹر سائیکل سوار نے لاپرواہی سے چوراہا کراس کرنا چاہا. کار سوار بھی چوراہے پر احتیاط کے بغیر سیدھا آگے بڑھتا گیا. دونوں کی لاپرواہی سے حادثہ ہوا. گاڑی اور موٹر سائیکل میں پہلے ٹکر اور پھر جھگڑا ہوا. کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز نے کارروائی کرتے ہوئے جرمن شہری سے قیمتی موبائل فونز اور لیپ ٹاپ برآمد کر لیا. کسٹمز حکام کے مطابق مسافر محمد یوسف خان جرمنی سے دبئی کے راستے کراچی پہنچا تھا. ابتدائی اسکیننگ کے دوران سامان میں مشکوک اشیاء کی نشاندہی ہوئی. تلاشی کے دوران 62 موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس برآمد ہوئے. سامان کی مالیت 20 لاکھ روپے سے زائد ہے. سائبر کرائم ونگ نے مظفر گڑھ سے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے والا نیٹ ورک پکڑ لیا. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں جرمن باشندے کے گینگ نے بچوں کی نازیبا ویڈیو بنائی. ان ویڈیوز کو ڈارک ویب پر لاکھوں ڈالر میں بیچا گیا. 2 ملزمان گرفتار کر لیے. کلب میں بچوں سے گھنونا فیل کرانے میں کئی والدین بھی ملوث پائے گئے. خیبر پختونخوا حکومت کا ادویات اسکینڈل میں ملوث اعلی افسران کے خلاف ایکشن. ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق نگراں دور میں محکمہ صحت کے افسران 1 ارب 40 کروڑ روپے کرپشن اسکینڈل میں ملوث تھے. وزیر اعلیٰ KP نے کرپشن میں ملوث افسران کو نوکریوں سے برخاست کر دیا. تمام ملوث افراد سے پیسے واپس لیے جائیں گے.
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں حکومت سنبھالی تو ادویات کی خریداری میں کرپشن کا علم ہوا تھا، الزامات ثابت ہونے پر افسران کو برطرف کیا، رقم وصول کی جائے گی۔ اٹک کی مویشی منڈی میں بیوپاری نے قربانی کا جانور اس کے احاطے میں باندھنے پر لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی بیل کو چھرا مار کر زخمی کر دیا۔ جانور کے مالک نے انصاف کی اپیل کر دی۔ اٹک 3 میلہ کے قریب حاجی شاہ روڈ پر قائم مویشی منڈی میں قربانی کا جانور دوسرے بیوپاری کے ٹینٹ کے نیچے باندھنے پر مخالف بیوپاری نے جانور کے جسم میں چھرا گھونپ دیا، جس سے لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی اور خوبصورت جانور شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بیل کی جلد کے اندر اور باہر 22 ٹانکے لگائے۔ واقعے پر ڈسٹرکٹ پولیس افسر ڈاکٹر سردار غیاس گل خان نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو فوری کارروائی کا حکم دیا، جس پر پولیس نے ملزم فیصل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ عید الاضحیٰ میں صرف 3 دن باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ خریداروں کو پسند کے جانور کی تلاش ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید ہربنس پورا کی مویشی منڈی میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہر لاہور کی مویشی منڈیاں سج چکی ہیں اور شہر لاہور میں 6 کے قریب مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں۔ خریداروں اور وپاری حضرات کے درمیان ایک بڑے ہی خوبصورت بھاری بھرکم بیل کا بحث و تکرار کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفید بیڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں بیل، اس کا یہ 8 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں، تو پچھلے سال کے نسبت جو ہے نا، پچھلے سال میں نے اسی سائز میں تقریباً 3.5 لاکھ میں لیا تھا، تو اب تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ ان کی قیمت ہوگی، تو میں نے اب بھی اس کو 3.5 لاکھ لگایا، زیادہ سے زیادہ 4 لگا دیتا ہوں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی پالے ہیں بچے گھر کے ہیں ساڈے، اسی بچوں نے محنت کیتی ہے، بچوں نے پورا سال محنت کیتی تے ہن سانو ریٹ نہیں صحیح لا رہے وام 4.5 میں۔ یہ انکل نے بالکل پیسے بھی نکال لیے، آپ دیکھیں یہاں پر ان کا کہاں تک سودا جو ہے وہ طے پاتا ہے۔ جی، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی کراچی کی مویشی منڈیوں میں رش پڑ گیا، خریداروں اور بیوپاریوں میں بحث و تکرار جاری ہے۔ آصف خان اس وقت لیاری مویشی منڈی میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی آصف۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی کراچی کی مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی خریداری اس حساب سے نہیں ہو رہی۔ اس وقت ہم موجود ہیں لیاری مویشی منڈی میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں اور ہم جہاں پر موجود ہیں یہ ہے لیاری مویشی منڈی۔ یہ پیسے بھی جو ہے وہ اس وقت بھائی کی جانب سے جو ہے وہ نکالے گئے، تو بھائی اس وقت سودا چل رہا ہے، بھائی دیکھیں کچھ مناسب کر لیں، بھائی نے پیسے بھی نکال لیے۔ بالکل مناسب کیے، بالکل مہربانی بھائی، کر لیں بھائی، کر لیں، کر لیے 2.5 کی ان کو ہم نے دے دیے، بسم اللہ کر دیے، اپنے حساب سے جتنا بھی اب لیکن ہمارے حساب سے تو ابھی بھی اس میں 5,000 نقصان ہوتا ہے بھائی۔ میں نے بھی 2,000 بڑھا دیے۔ آپ نے کتنے کر دیے؟ اب 2,27 کر دیے۔ 2,27,000۔ دیکھیں بھائی، 2,27,000 روپے انہوں نے اس جانور کے جو ہیں، اس بچیا کے وہ لگائے ہیں۔ جو بیوپاری ہیں وہ پہلے 2.5 لاکھ پہ اٹکے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مزید کچھ پیسے کم کیے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے فی الحال ان کا سودا نہیں ہوا، بات چیت جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ یہ صورتحال ہے کراچی کے مویشی منڈیوں میں، لوگ موجود ہیں، خریدار موجود ہیں، لیکن خریدار اور جو بیپاری ہیں ان کے درمیان بحث و تکرار بھی جاری ہے۔ خانیوال میں تاجر کے قربانی کے لیے پالے گئے 6 صحت مند بیلوں کی دھوم مچ گئی ہے۔ یہ بیل دیسی گھی، کھویا اور بادام کھاتے ہیں۔ شہری دور دور سے ان خوبصورت بیلوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ مسجد چوک کے رہائشی تاجر شیخ اخلاق کے 6 بیلوں ڈھولو، بھولو، راجہ، بادشاہ، شہزادہ اور ہیرو کی خوبصورتی کے شہر بھر میں چرچے ہیں۔ شہری دور دور سے ان خوبصورت بیلوں کو دیکھنے آتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں۔ بیل اپنے قد کاٹ، خوبصورتی اور صحت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مالک کا کہنا ہے کہ پورا سال ان بیلوں کی خوب آؤ بھگت کی جاتی ہے اور ان کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کو گھی، کھویا اور اس طرح کی چیزیں کھلا کر ان کو پالا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے اپنے جانوروں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ رکھا ہوا ہے، راجہ رکھا ہوا ہے، بولا رکھا ہوا ہے، اسی طرح ان کو مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ اور اب یہ ہم نے تقریباً خانے وال میں ہی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی قربانی کریں۔ خانے وال کے شہری اسے دل سے دیکھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی قربانی قبول و منظور فرمائے اور ہر شہری کو، ہر مسلمان کو
अच्छी से अच्छी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तो हर साहिब सरबत करता ही है, लेकिन सुन्नत की अदायगी में अगर शौक और मोहब्बत भी शामिल हो जाए तो सुभान अल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। ARY न्यूज की निशानदी पर खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड का मरम्मती काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुलैन मेमन ने खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड समेत जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों का विजिट किया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे नवीद फरियाद डोगर से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुलैन मेमन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट के जो तरक्याती काम है उनका विजिट किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं क्या क्या इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं ज़िला इंतजामिया की जानिब से। तरक्याती काम है, उनका दौरा था, उनका चेक करना था कि काम की क्वालिटी कैसी और पेस के साथ चल रहा है या स्लो पेस्ड है। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भी बेसिकली हाईवेज का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है रोड रिस्टोरेशन का, जिसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर है और ये वाला टुकड़ा जो है वो 5 किलोमीटर है। इस पे काम तेजी से रवान दवा है। हमारी एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीम चल रही है जो कुछ ताखीर का शिकार थी, जिसको पिछले दिनों कोशिश करके एक्सपेडाइट किया गया, उसकी भी मैंने रफ्तार चेक करनी है क्योंकि डेडलाइन कॉन्ट्रैक्टर को दी हुई थी जून के स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती काम जारी हैं उनका इसी तरीके से विजिट और उनको मुआयना का सिलसिला जारी रहेगा और तमाम तर मनसूबा जाते हैं मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएंगे। सख्त मौसमी हालात, नहरी पानी की शदीद किल्लत के बावजूद बहावलनगर समेत सूबा भर में कपास की काश्त का अमल मुकम्मल हो गया। मोहम्मद अहमद चौधरी की रिपोर्ट में मजीद देखते हैं। समेत पंजाब भर में कपास की काश्त का अमल मुकम्मल हो गया। शदीद गर्मी और नहरी पानी की किल्लत खुश्क साली के बावजूद सूबा भर में महकमा ज़राअत की काविशों से 33 लाख एकड़ से जायद, जबकि बहावलनगर जिला में 6,60,000 एकड़ रकबा पर कपास की काश्त करके 100% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल ज़री इत्तलात पंजाब नवीद असमत काहलो ने काश्त की गई कपास की सूरत हाल के जायजे के लिए बहावलनगर का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया, इस वक्त कपास की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। अब जो निगहदाश्त का मरहला है वो चल रहा है। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशन काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो इस स्टेज पे कपास की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट जो है उस पर ज्यादा फोकस करें। बहावलपुर डिवीजन को कॉटन वैली में तब्दील करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी मराहती पैकेज का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत किसानों को सस्ती सब्सिडाइज मशीनरी और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। कपास की बेहतर पैदावार के लिए जरूरी है कि किसान महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर लाजमी अमल करें। कैमरामैन वाहिद अली के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज, बहावलनगर। व्हाट्सएप ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतादिद पुराने आईफोन्स और एंड्रॉयड सिस्टम फोन्स के लिए सपोर्ट खत्म कर दी है। अब पुराने फोन्स में व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहा। इसका इत्तलाक 1 जून से हुआ है और अब 2014 से कबल के आईफोन या एंड्रॉयड फोन पर व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।